تجارت، لین دین اور مالیات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام سے بیان فرمائے. اخلاقی زندگی کے اصول بھی اس صورت کے اندر بیان کیے گئے. الغرض یہ صورت ہزارہ احکام کا اور فرامین کا مجموعہ ہے. اور یہاں جہاں سے آج شروع ہوئی ہے تراویح، لیس البر ان تولوا، یہ پہلی آیت تھی. اس آیت کے اندر ایک آیت میں اسلام کی ساری تعلیمات کا خلاصہ رکھ دیا. یہ ہے قرآن پاک کا معجزہ. اگر کوئی مختصر انداز میں پورے دین کو اور دین کی تعلیم کو سمجھنا چاہے کہ دین کیا چیز ہے اور ہماری زندگی کے کس کس دائرے سے بحث کرتا ہے اور کن کن چیزوں کو احاطہ کرتا ہے، تو اگر کوئی ایک نظر میں دیکھنا چاہے اور ایک جملے میں پڑھنا چاہے تو یہ آیت پڑھ لے. 4 باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں اور 4 باتوں کی 4 بنیادیں اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دی. باقی ساری تفصیل پھر دین کے اندر، شریعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. پہلی بات جو ہے دین کی وہ ہے عقائد. عقیدہ ہے اسلام میں سب سے پہلی چیز، تو عقیدے کا بیان فرما دیا. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لاؤ، یوم آخرت پہ ایمان لاؤ، ملائکہ پہ ایمان لاؤ، کتابوں پہ ایمان لاؤ، نبیوں پہ ایمان لاؤ. یہ ہیں موٹے موٹے عقائد، ان سب کو مانو. اس کے بعد جناب معاملات ہیں. معاملات کیسے کرنے ہیں؟ معاملات آپ نے کرنے ہیں احسان کر کے اور قربانی دے کر اور مال وغیرہ خرچ کر کے. تو اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اپنا مال خرچ کرو رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، سوال کرنے والوں پہ اور غلاموں پہ. غلام تھے جس زمانے میں تو غلاموں کو آزاد کراؤ. یہ معاملات ہے. تو انسان کو معاملہ اسلام اس طرح چلانے کا حکم دیتا ہے کہ آپ احسان کا رویہ اختیار کریں اور ہاتھ اس طرح رکھیں اوپر. یہ ہاتھ کی پوزیشن نہیں ہونی چاہیے. مانگنے والا ہاتھ نہیں، دینے والا ہاتھ. جس کو جو کچھ دے سکتے ہیں، جس کو جس طرح کا بھی نفع پہنچا سکتے پہنچائے. کوئی ضروری نہیں ہے مال سے ہی نفع پہنچائے. مال ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. انسان کے پاس صلاحیت بھی ہوتی ہے، ذہانت بھی ہوتی ہے، علم بھی ہوتا ہے، جسمانی قوت طاقت بھی ہوتی ہے. اور ایک اور چیز ہوتی ہے شخصیت، شخصی اثر رسوخ، شخصی تعلق. اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. بعض دفعہ اس حوالے سے بہت سے کام بن جاتے ہیں لوگوں کے. تو یہ اثر رسوخ استعمال کر لیا کسی کے لیے، کسی مددگار، کسی کی مدد کر دی، کسی محتاج کی ہو سہارا دے دیا، کسی کی سفارش کر دی، کسی کے لیے بات کر دی. تو یہ ہے اسلام کا سکھایا ہوا معاملہ کہ مسلمان کو لوگوں کے کام آنا ہے. فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اور قرآن نے ایک ضابطہ بتایا ہے، اگر بقا چاہتے ہو تو لوگوں کو نفع دو، اگر اپنا نام و نشان چاہتے ہو تو لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. اپنی فکر چھوڑ دو، دوسروں کی فکر کرو. تمہاری بقا کا راز یہی ہے. یہ ہے سروائیول آف دی فٹسٹ. یہ ہمارا سروائیول آف دی فٹسٹ یہی ہے. اسی طریقے سے ہم فٹسٹ ہو سکتے ہیں اور یہی سروائیول ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو نفع دو، جو بھی نفع پہنچا سکو، نقصان نہ دو، کسی کا ضرر مت کرو، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، کسی کا راستہ مت روکو. یہ چیز اللہ کو ناپسند. یہ معاملات ہیں. اور ایک حدیث بڑی جامع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی. اوپر والا ہاتھ دینے والا یہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. تو انسان اس پوزیشن پہ رہنے کی کوشش کرے. اچھا، اس کے بعد پھر عبادات ہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ عبادات. تو عبادات میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک ساری بدنی عبادتوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور دوسری سارے مالی عبادات کو ریپرزینٹ کرتی ہے. کیا؟ نماز اور زکوٰۃ. ان 2 کا ذکر اکثر اسی لیے ساتھ ساتھ ہے تاکہ جملہ عبادات کی نمائندگی ہو جائے. نماز کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے. یہ عبادات ہیں.
اور چوتھی چیز اخلاقیات ہے، آپ کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، آپ کے معاملات کیسے ہونے چاہیے. فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اخلاق یہ ہے کہ جو وعدہ کیا ہے نا وہ پورا کرو. یہ اخلاقی ضابطہ، وعدہ اسلام میں بہت اہم ہے، مسلمان کی زبان کی بڑی اہمیت ہے، جو وعدہ کیا ہے پورا کرو. والصابرین فی البأساء والضراء، اور تنگی میں اور تکلیف میں صبر کرو. صبر بہت بڑی طاقت ہے، یہ اتنی بڑی اخلاقی قوت ہے کہ جو صبر کرنے والا ہے وہ کبھی شکست نہیں کھاتا ہے، وہ کبھی مار نہیں کھاتا. صبر کرنے والا ہمیشہ فاتح رہتا ہے، ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. صبر کرنے والا کیوں نہیں ہوگا کامیاب؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں. تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اس کے ساتھ پھر اسے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر وہ کامیاب کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے صبر کرنا بہت اہم بات ہے. صبر سیکھیے اور صبر و برداشت سے کام لیجیے. کو دنیا کا کوئی معاملہ بغیر صبر کے چل ہی نہیں سکتا، نہ دنیا کا معاملہ نہ دین کا معاملہ، کوئی معاملہ، نہ لوگوں کے معاملات نہ خدا سے تعلقات، بغیر صبر کے چل ہی نہیں سکتے. تو جو چیز بھی ہے وہ صبر مانگتی ہے، ٹھہرنا پڑے گا، رکنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، توقف کرنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، جلد بازی نہیں. تو اس لیے صبر بہت اہم چیز ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا صبر سے مدد طلب کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور صلاۃ سے مدد طلب کرو. تو یہ صبر جو ہے نا یہ پل پل کا ساتھی ہے اور ہماری بڑی بنیادی ضرورت ہے، نفسیاتی ضرورت ہے، ذہنی ضرورت ہے، فکری ضرورت ہے، ہمارے اندر انر سیلف کی ضرورت ہے، ہمارے آؤٹر سیلف کی ضرورت ہے، ہمارے ہر لحاظ سے ایک ضرورت ہے. تو لہذا صبر کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو فرمایا صبر سے مدد طلب کرو. یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. یہ دیکھا ہم نے ایک چارٹ دے دیا. اسلام کو مختصر انداز میں سمجھنے کے لیے اللہ نے ایک آیت یہ نازل فرما دی. ایسے کتنے مقامات ہیں جہاں پر کہیں ایک چھوٹی سی صورت میں پورا اسلام بیان کر دیا، کہیں ایک آیت کے اندر سارا دین بیان کر دیا. یہ ہے اسلام، بہت واضح، بہت جامع. اس لیے آج ایک آیت آپ نے اور سنی ہوگی، وہ ویسے یاد ہوگی بہت سے لوگوں کو، ان الدین عند اللہ الاسلام. آگے آئی ہے اگلی صورت میں، بے شک دین یعنی نظام زندگی اللہ کے یہاں صرف اسلام ہے. تو یہ ہے وہ اسلام جو یہاں ان آیتوں میں بیان کیا گیا. اب اس کے بعد اس کی تفصیلات میں بہت سے احکام ہیں، ظاہر ہے میں کیا کیا بیان کر سکتا ہوں، مختصر وقت ہوتا ہے تو سیدھا کچھ باتیں ہم لے لیتے ہیں. یہاں اس کے فوراً بعد ایک اہم مسئلہ بیان ہوا اور وہ ہے قصاص. آپس میں لوگ الجھ جاتے ہیں، لڑائی بڑائی ہو جاتی ہے، قتل و قتال ہو جاتا ہے، کوئی کسی کو مار دیتا ہے. اس کے بارے میں بہت اہم بات ہے. یہ ہر سوسائٹی کے لیے اس قسم کے احکام کی ضرورت ہے. اسلام نے اس معاملے کو قصاص کے ذریعے سے حل فرمایا. اگر کوئی خدا نخواستہ کسی کا قتل کر دے تو قصاص دینا پڑے گا، بدلہ دینا پڑے گا. اور اسلام کا اصول واضح ہے، جان کے بدلے میں جان. اگر کسی کا مال ہے تو مال کے بدلے میں مال ہے. اگر کسی کا کوئی جسم کا کوئی حصہ ضائع کیا ہے تو اس عضو کے بدلے میں وہ سب فرما دیا. دانت کے بدلے میں دانت، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان. والجروح قصاص، ایک ایک زخم کا بدلہ ہے، ایک ایک زخم کا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ ہیں وہ اسلام کے سخت احکام، جہاں اتنی رحم دلی، اتنا جناب آسانیاں، اتنی سہولتیں، اور ایسے رحمان و رحیم ذات کا پیغام اور اس کا شعور، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ساری چھاؤں ہی چھاؤں، وہاں اس کے اندر یہ چیز بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ عدل ہو اور بدلہ پورا پورا لیا جائے. یہ بھی رحمت ہی کا تقاضا ہے. اگر اس کو ہم زحمت سمجھیں گے، سختی سمجھتے ہیں، اور اس کو ہم چھوڑ دیں، نظر انداز کر دیں یا اس میں ڈنڈی ماریں تو ظلم کی ایک ایسی داستان شروع ہوگی کہ پھر اس کے میں کوئی بھی پھر اس کی مار کھائے بغیر نہیں رہے گا. وہ ایک ایسا گڑھا ہے جس میں پوری قوم گر جائے گی، اور گر رہی ہے. اس لیے اللہ نے صاحب فرمایا تم پر قصاص فرض ہے. ہم نے خالی انہی آیتوں کو غور کیا ہے اپنے اجتماعی نظام میں کہ ہم پہ روزہ فرض ہے. ہمارے حکمرانوں کو صرف یہ باتیں سمجھ میں آئی ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے. یہ نہیں سمجھ میں آیا اللہ نے فرمایا کتب علیکم القصاص، تم پہ قصاص بھی فرض ہے.
جس نے قتل کیا ہے اس سے بدلہ لو، اور کس طرح لو؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد ہے تو آزاد سے لو، اور اگر کوئی غلام ہے تو غلام سے لو، اور مرد ہے تو مرد سے لو، عورت ہے تو عورت سے لو۔ عہد جاہلیت کی طرح نہیں کرو گے کہ یہ بھائی آدمی بڑے گھرانے کا ہے، اس سے کیوں بدلہ نہیں لیا جا سکتا، یہ جناب فلاں وزیر صاحب ہیں ان سے نہیں لے سکتے، یہ ان کے بیٹے ہیں ان سے نہیں لے سکتے، یہ چودھری صاحب ہیں ان سے نہیں، یہ نہیں چلے گا اللہ کے قانون میں۔ کوئی چودھری ودری نہیں ہے، کوئی جاگیردار نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں، کوئی حکمران نہیں، جس نے قتل کیا ہے وہ بدلہ دے گا، اس کے چاہے کوئی بھی اولاد ہو، چاہے کتنا ہی اس کا قریبی ہو، بدلہ۔ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کس طرح لوگ اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد کیجئے، سبحان اللہ، کیا بات تھی، جو وہ جملہ تاریخ میں مشہور ہے، کبھی مٹے گا نہیں، ہمیشہ فضاؤں میں موجود ہے وہ آپ کی، اضرب ابن الاکرمین، اس معزز بیٹے کو، معزز لوگوں کے بیٹے کو مارو، وی آئی پی جس کو آج کہتے ہیں نا، معزز وی آئی پی کے اس بیٹے کو مارو۔ ایک دیہاتی سے کہہ رہے تھے اللہ کے گھر میں مکہ مکرمہ میں جب وہ قصاص دلوا رہے تھے، مصر کا کیس تھا اور وہاں حل ہوا تھا، حج کے دنوں میں حل ہوتے تھے سارے مسئلے، جب امیر المومنین وہاں پہنچتے تھے تو وہ دیہاتی وہاں گیا تھا اور اس نے کہا گورنر آف مصر، مصر کے گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے، بلا وجہ مارا ہے اور میری کھال اتار دی ہے، مجھے کوڑے لگائے گئے ہیں، صرف اس بنا پر کہ میرا گھوڑا اس کے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا تھا، تو اس نے اس کو اپنی انسلٹ سمجھا اور میری کمر پہ دورے لگائے کہ معزز لوگوں سے آگے بڑھتے ہو۔ یہ بات کی گئی مجھ سے، امیر المومنین جلال میں آ گئے، بلوا لیا، معاملے کی تحقیق فرمائی، ثابت ہو گیا، کوڑا ہاتھ میں دے دیا دیہاتی کے، فرمایا اضرب ابن الاکرمین، اس معزز لوگوں کے بیٹے کو مارو۔ میں لگائے کوڑے اس نے، جناب دیہاتی نے کوڑے لگائے گورنر کے بیٹے کے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اسی لیے تو جناب بھیڑیا اور ہرن ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے، یہ وہ عدل تھا کہ جس کا اثر جنگلوں تک پہنچ گیا تھا، حیوان بھی ایک دوسرے پر بری نظر سے نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ عدل فاروقی تھا، یہ وہ عدل تھا جو زمین کی تہوں میں سرایت کر گیا تھا، آسمان کی بلندیوں کو چھو گیا تھا۔ عدل کی کیا بات ہے، جس معاشرے میں عدل ہو زمین کو بھی حیا آتی ہے پھر کہ آپ کا پانی روکے، آسمان کو بھی حیا آتی ہے کہ وہ آپ کو پانی روکے، پھر یہ ساری کائنات شرمائے گی، آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گی اللہ کی یہ کائنات، کیونکہ اللہ نے فرمایا میری ساری کائنات عدل پہ کھڑی ہے، اور جب کوئی عدل کرتا ہے تو کائنات اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو جب ایک دفعہ زمین تھر تھر آئی تو حضرت عمر گھر سے باہر آ گئے تھے، حضرت عمر گھر سے باہر آ گئے اور کوڑا ہاتھ میں تھا ان کو، اسی جلال کی حالت میں زمین پہ کوڑا مار دیا، زمین پہ کوڑا مار کے فرمایا تھا کفری علم عادل علیک، ٹھہر جا، کیوں ہلتی ہے تو، کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا، میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا، عدل کا واسطہ دیا۔ زمین اس وقت ٹھہر گئی، اسی وقت ٹھہر گئی، اس وقت سے ٹھہری ہے، آج تک ٹھہری ہوئی ہے۔ اور یہی عدل تھا کہ وہ مصر کی جو دریائے نیل کی جو وحشت تھی اور اس کی جو بربریت تھی، ایک برسوں سے پتہ نہیں کتنی صدیوں سے کتنی بے گناہ دوشیزاؤں کا خون پی چکا تھا وہ جو اس کی بھیڑ چڑھایا جاتا تھا پانی اوپر اچھلتا تھا، پھر وہ سیراب کرتا تھا ان کی کھیتیوں کو، ورنہ وہ پانی باہر آتا ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر نے ایک نام ہے مبارک لکھا تھا، ایک خط لکھا تھا، ایک عادل بادشاہ کا خط گیا تھا نا، تو دریا بھی تابع ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے اعمال تھے، یہ عدل کی برکتیں ہیں، زمین سونا اگل دے، آسمان اپنی برکتیں برسائے، بہاریں آ جائیں، جس سرزمین پہ ظلم ہوتا ہے وہاں کی نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ ہمیں یہ تو یاد ہے کہ یہاں بارش بند ہے، گرمی بڑھ گئی ہے، مگر یہ یاد نہیں رہا ہمیں کہ کتنا خون پلایا ہم نے اس زمین کو، اور اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور ہم سب اس کے مجرم بنتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارا جرم ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ظلم ہوا ہے، زمین میں یہ خون گیا ہے، اس لیے آج یہ سب مصائب ہیں، یہ تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہمیں لاحق ہو رہی ہیں۔ اس کا کیا حل ہے؟ اب ایک ہی حل ہے، توبو الی اللہ، توبو الی اللہ،
اللہ کی طرف رجوع کرو بس۔ وہ بڑا غفور، بڑا رحیم ہے۔ کیسا رحیم ہے؟ وہ تو ایسا رحیم ہے، وہ فرماتا ہے میرے بندو مجھے دور مت سمجھو۔ وہ فرماتا ہے آج کی آیتوں میں یہ بھی آیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو فرما دو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ اور ہر سخی کی شان یہی ہوتی ہے، وہ کھلا ہوتا ہے، وہ قریب ہوتا ہے۔ جو کنجوس ہوتا ہے وہ نقاب ڈال کے رکھتا ہے، وہ بھاگتا پھرتا ہے، وہ چھپتا پھرتا ہے، وہ سامنے نہیں آتا۔ اس سے بڑا سخی کون ہوگا؟ اس نے فرمایا اے پیارے جب کوئی پوچھے تو فرما دو میں قریب ہوں۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو تو صحیح، تم مجھے جب بھی بلاؤ گے میری رحمت تمہارے پاس آ جائے گی۔ تم مجھے جب بھی پکارو گے میں تمہیں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ استجب لکم یعنی تم توبہ کرو گے میں بخشش کر دوں گا، تم سوال کرو گے میں عطا کر دوں گا، تم قریب آؤ گے میں بھی قریب آ جاؤں گا، تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دیتا چلا جاؤں گا۔ یہ اس کا جواب ہے۔ یہ آیتیں آج آئی ہیں، ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسا کریم کون ہوگا کہ جس نے ایک طرف یہ یقین دلا دیا کہ میں قریب ہوں تم مجھے پکارو، اور پھر دوسری طرف اتنے بڑے دربار میں ہم گناہگار مانگیں تو کیسے مانگیں؟ ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، ہمیں تو سوال کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہمیں کہاں ادب وغیرہ کا حال پتہ ہے، دنیا کا ادب ہمیں نہیں پتہ، وہ تو مالک الملک ہے۔ لہذا اس کریم نے مانگنے کا ڈھنگ بھی بتایا، دعاؤں کا طریقہ بھی بتایا۔ آج کی آیتوں میں جو دعائیں آئی ہیں یہ مانگنے کا ڈھنگ ہی تو بتا رہا ہے۔ وہ ایسا کریم کون ہوگا کہ جو مانگنے کے لیے اکسائے بھی اور قریب ہونے کا یقین بھی دلائے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی بتائے کہ دیکھو ایسے مانگو تو میں دیتا چلا جاؤں گا۔ یہ مانگو مجھ سے، کیا مانگو؟ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ یہ الفاظ منہ سے نکلیں، اس طرح کے الفاظ ہوں، انہی کا ترجمہ ہو، یہی الفاظ ہوں۔ ان نسینا واخطانا، اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے، بھول ہو گئی کچھ رہ گیا، خطا ہو گئی کچھ کر گئے، اے اللہ دونوں صورتوں میں ہمیں معاف کر دینا، ہم سے مواخذہ نہ فرمانا۔ ربنا ربنا، بار بار ربنا سکھاتا ہے وہ۔ میں اپنے بچے کو آپ بھی سکھاتے ہیں نا کیسے بولو گے بیٹا، ماما بابا اللہ، وہی شفقت ہے آپ کی، اس لیے سکھاتے ہو تاکہ آپ کا پیار بڑھے، تعلقات اچھے ہوں، بچہ اور قریب ہو، آپ اس سے قریب ہو، آپ سے قریب۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان بہت بلند ہے، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ وہ بھی ہمیں سکھاتا ہے میرے بندو مجھے کہا کرو ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، ہمارے اوپر بوجھ نہ رکھنا، کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے بوجھ رکھا ہم سے پہلے لوگوں پر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ رکھ اس چیز کا بھی جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں ہے۔ واعف عنا، اور معاف کر دے ہم کو، درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا، اور بخش دے ہم کو، درگزر کر دے، بخش دے، ورحمنا، اور رحم کر ہم پر، انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا، ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ یہ دعائیں سکھا دی اس نے، مانگنے کا طریقہ بھی بتایا۔ تو یہ ہے اس کی رحمتیں، مانگیے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے، اس میں تو اس کی رحمتیں جتنی قریب ہیں بندوں کے، اتنی کسی اور مہینے میں قریب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ان آیتوں میں ہمیں اللہ نے بہت کچھ بتایا، اپنا قرب عطا فرما دیا۔ اور آج ایک ایسی آیت عطا کی گئی ہے ہمیں، مطلب آج تلاوت ہوئی ہے ایسی آیت کہ جو ہم سے پہلے جس کی ساری کائنات میں کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اللہ نے بعض اپنے کلام پاک کے حصے عرش کے خاص خزانوں سے نکالے ہیں، وہ خزانے عطا کیے ہیں اپنے حبیب کو، صرف حضور کے صدقے میں ہمیں ملے ہیں۔ ایسے خزانے کہ اگر ہم اس کی حقیقت کو سمجھ لیں تو خدا کی قسم آپ سے زیادہ سپر پاور کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے،
اور وہ کیا ہے معلوم ہے؟ سمجھ گئے ہوں گے آپ اگر آپ نے توجہ سے سنا ہوگا، آیت الکرسی ہے۔ آج آیت الکرسی آئی ہے، یہ آیت الکرسی یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے بھئی، اس سے سمجھ لیں نام ہی کرسی ہے، نام ہی کرسی ہے، اور کرسی کی پاور کو تو سبھی جانتے ہیں، کرسی کی طاقت کو کون نہیں سمجھتا، اس کا نام ہی آیت الکرسی ہے، کرسی کی آیت ہے۔ اس کرسی سے مراد مگر دنیا کی کرسی نہیں ہے، اللہ کی کرسی ہے، وسیع کرسیہ السماوات، اور اس کرسی سے مراد جو اللہ کی کرسی ہے اس کی پاور ہے۔ کرسی کا استعارہ پاور کے لیے مشہور ہے، پاور، تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ آیت سب سے زیادہ طاقتور آیت، یہ وہ پاور ہے کہ اگر آدمی کو یقین ہو اور اس کا ورد کرے، اس کا وظیفہ رکھے، تو انشاءاللہ دنیا میں محفوظ رہے گا، محفوظ رہیں گے، گھر میں محفوظ رہیں گے، باہر محفوظ رہیں گے۔ گھر میں روزانہ پڑھ لیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے ساری رات شیاطین سے اور چوری چکاری سے محفوظ رہے گا۔ یہ وہ آیت ہے، گھر میں جب بھی داخل ہوں پڑھتے ہوئے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو صحابہ کرام ویسے بڑے پاک صاف لوگ، ہر وقت نیک کام کرنے والے، لیکن ان کو وہ بھی ان چیزوں کا وظیفہ اور عمل رکھتے۔ کیسے عمل کرتے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ گھر کے چاروں کونوں میں جب بھی داخل ہوتے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کے آیت الکرسی پڑھتے تھے، چاروں کونوں میں ہمیشہ پابندی سے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ یقین جانیے اگر کہیں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یہاں جنات ہیں یا شیاطین ہے، کہیں آپ کو خطرہ ہے، کہیں چوری چکاری کا خطرہ ہے، کہیں آپ کو جان وغیرہ کا مال کا خطرہ ہے، یہ پڑھ کے نکل جائیں، بس پڑھتے ہوئے چلے جائیں، پڑھتے ہوئے آئیں، پڑھتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ آپ کو چاروں طرف سے سیکیورٹی ملی ہوگی، اللہ کی اس کی حفاظت میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ اللہ کے خاص فرشتے ہیں جو بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے حصار میں جو ہے نا اس حصار کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی شیطان کوئی جن توڑ نہیں سکتا۔ اور وہ مجھے یاد آیا، آپ نے سنا ہوگا بڑی طویل حدیث ہے بخاری شریف کی، وہ جو شیطان خود بتا کے گیا تھا آیت الکرسی، تو خود بتا کے گیا اور اس نے کہا تھا ابو ہریرہ یہ پڑھ لیا کرو پھر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ جب وہ خود بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ کتنی پرفیکٹ بات ہو گئی کہ میں پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ اور حضور نے فرمایا تھا ہے جھوٹا مگر بات سچی کر کے گیا ہے۔ روزانہ انسانی شکل میں وہ مال جو ہے چراتا تھا، گندم غلہ وغیرہ چراتا تھا جس کی وہ حفاظت کر رہے تھے حضرت ابو ہریرہ، وہ پکڑ لیتے تھے، وہ پھر روتا پیٹتا تھا، وہ چھوڑ دیتے تھے۔ صبح حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوتی، سرکار خود ہی فرماتے ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ تو میں عرض کرتا یا رسول اللہ اس نے اس طرح رونا پیٹنا شروع کر دیا، اپنی غربت کا اس نے رویا پیٹا، غربت کی اس نے بتائی داستان، بال بچوں کی کہانی سنائی، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا پھر آئے گا وہ پھر آئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اب تو یقین تھا مجھے لازمی بات ہے آئے گا، حضور نے فرما دیا آئے گا، میں پھر چوکس ہو کے بیٹھا۔ آیا وہ اپنے ٹائم پر، آدھی رات کے بعد پھر گھسا اور نکالنے لگا غلہ، میں نے پکڑ لیا۔ پھر میں نے کہا اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا ایک دفعہ اور چھوڑ دو، ایک دفعہ چھوڑ دو، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، رحم کرو مجھ پہ، ایک دفعہ اور چھوڑ دو، اب نہیں آؤں۔ لیجیے صاحب پھر رحم آگے، صحابہ کرام ہیں رحم دل لوگ، پھر چھوڑ دیا، چلا گیا۔ پھر صبح حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ، پھر اس نے بہت زیادہ عذر خواہی کی اور یہ بڑا اس نے رونا پیٹنا کیا، میں نے پھر چھوڑ دیا، رحم آ گیا مجھے۔ فرمایا ابو ہریرہ پھر آئے گا وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا کہ کس سے واسطہ پڑ رہا ہے، وہ تو انسان کی شکل میں آ رہا تھا، حضور کو معلوم تھا، حضور جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہ پھر تیسری رات آئی، پھر آ گیا۔ اب جو پکڑا تو انہوں نے کہا اب تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اب میں تجھے بارگاہ رسالت میں لے جا کے چھوڑوں گا۔ اچھا پہلے انہوں نے اس لیے چھوڑا اور ابھی بھی کہ حضور نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ پکڑ کے لے آنا، اگر حکم ہو جاتا نا تو خدا کی قسم پھر حضرت ابو ہریرہ کبھی نہیں چھوڑتے، پھر تو لازماً پیش کرتے، لیکن حکم نہیں تھا۔ حضور نے صرف اتنا فرمایا کہ آئے گا، باقی کوئی حکم نہیں فرمایا، اس لیے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ اب تیسری رات جب انہوں نے پکڑا تو اب انہوں نے عزم کیا ہوا کہ اب نہیں چھوڑوں، اب تو یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا۔ اس نے پھر جناب کہا، اس نے ایک اور پھر بات فٹ کی، اور وہ کیا؟ اس نے کہا ابو ہریرہ اچھا میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کے بعد نہیں آؤں گا، میں تمہیں ایک بڑے کام کی چیز بتا دیتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا؟ کہنے لگے
آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، پھر کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی ایسی ویسی چیز تو آپ کے قریب نہیں آئے گی، بالکل محفوظ رہو گے، سارا مال وال سب محفوظ ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لیا تم۔ حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گئے، اتنی اچھی بات بتائیے، اچھا چلو ٹھیک ہے جاؤ، اب نہیں آنا، چلے گئے۔ صبح ہوئی تو پھر سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو میں نے پھر یہ قصہ عرض کیا، یا رسول اللہ اس نے یہ بات بتائی۔ فرمایا ابو ہریرہ تم جانتے ہو وہ کون تھا جو 3 دن سے تمہارے پاس آ رہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ و رسول عالم۔ فرمایا وہ شیطان تھا، یہ شیطان تھا، اور یہ ہے جھوٹا مگر بات سچی کر کے گیا ہے، بات سچ کی ہے۔ تو آیت الکرسی یہ وہ وظیفہ ہے کہ دنیا کے سارے شیاطین جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایٹم بم ہے، کوئی یہ پڑھ دے تو شیطان بھاگے گا، اس لیے اس کو پڑھیے، بچوں کو یاد کرائیے، گھر میں پڑھیے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھیے، گھر سے نکلتے ہوئے پڑھیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ لے، گھر کے اندر بھی محفوظ رہے گا اور گھر کے باہر بھی محفوظ رہے گا، گھر واپس آنے تک محفوظ رہے گا۔ آج کی آیتوں میں یہ تحفے ہمیں ملے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ